آج کا ٹاپک ہے چرچ فیلوشپ یا کلیسیائی رفاقت و شراکت۔ آج کا میسج بائلنگول ہے۔ آپ کانوں سے اردو سنیں گے اور آنکھوں سے انگریزی دیکھیں گے۔ اب آپ کا کام ہے کہ کانوں پر زیادہ دھیان کرنا ہے یا اپنی آنکھوں پر۔ آج کے لیے جو ورد ہے وہ ہے پہلا یوحنا 4:7 سے 15 آیت تک۔ آج کے ورد میں سے ہم پہلا یوحنا 4:15 آیت میں پڑھتے ہیں، جو کوئی اقرار کرتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، خدا اس میں رہتا ہے اور وہ خدا میں۔ اسی طرح ہم 4:21 آیت میں پڑھتے ہیں، ہم کو اس کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھے۔ ایک زمانہ میں ہم ایک ہی چرچ یعنی نولکھا چرچ میں جاتے تھے، پھر حالات کے ساتھ شادیاں ہو گئیں، بغیر فیملیز بن گئیں، اور حالات کے بھاؤ کے ساتھ کچھ لاہور میں، کچھ دوسرے شہروں میں، اور کچھ ٹورنٹو میں، اور کچھ کینیڈا کے دوسرے شہروں میں رہتے ہیں۔ پادری ریورنڈ ایڈگر احمد خان صاحب نے 41 سال نولکھا چرچ میں خدمت کی۔ اب اس کی کلیسیا کے لوگ دنیا کے کئی ممالک میں رہتے ہیں، اور اب ریورنڈ ڈاکٹر مجید ایبل صاحب کو نولکھا چرچ میں خدمت کرتے ہوئے 23 سال ہو گئے ہیں، اور ان کی کاوشوں سے نولکھا چرچ آن لائن میڈیا پر آ گیا ہے۔ خدا اس بڑی کلیسیا کو اور اپنے خادموں کو برکت دے۔ ہم عبرانیوں 10:25 آیت میں پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے۔ اسی آیت کے مطابق ہم فیلوشپ کی میٹنگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ترقی کا باعث ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم افسیوں 4:13 آیت میں پڑھتے ہیں، جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں۔ ایک زمانہ میں لاہور کے چڑیا گھر میں ایک ہاتھی پاگل ہو گیا، کیونکہ گورنمنٹ نے اس کے رکھوالے کو نکال دیا تھا۔ اس رکھوالے نے چڑیا گھر کی انتظامیہ کو کہا کہ ایک بار مجھے موقع دیں، اور وہ ہاتھی کے پاس آیا، اس کے کان میں کچھ کہا، وہ ہاتھی ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح ہمیں نولکھا کی رفاقت ہمیں اپنی پرانی مسیحی زندگی یاد دلاتی ہے۔ ہم پہلا یوحنا 5:2 آیت میں پڑھتے ہیں، جب ہم خدا سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا کے فرزندوں سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ سردیوں کے موسم میں ایک زمانہ میں ہم کوئلے دہکا کر ہاتھ گرم کرتے تھے۔ کوئلے جب اکٹھے ہوتے ہیں تو دہکتے ہیں۔ اگر ایک کوئلے کو الگ کر دیا جائے تو وہ اکیلا بجھ جاتا ہے۔ اسی طرح ہم کرسچن فیلوشپ سے ایک دوسرے کی ترقی کا باعث ہوتے ہیں۔ کیا آپ کو کرسچن فیلوشپ اور نان کرسچن فیلوشپ میں فرق پتہ ہے؟ پہلا کرنتھیوں 15:33 آیت میں لکھا ہے، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ اگر ہم نان کرسچن ماحول میں رہیں گے تو یقیناً دنیا کے سردار کے حوالہ ہو جائیں گے۔ رومیو 1:28 آیت میں لکھا ہے، جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالہ کر دیا۔ آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ کون سی باتیں بائبل کے مطابق ہیں اور کون سی باتیں بائبل کے مطابق نہیں۔ اگر فیصلہ کرنا مشکل ہے تو کسی خدا کے خادم سے رابطہ کریں یا مجھ سے رابطہ کریں۔ ہم نے مسیح رفاقت میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ غلطیوں 6:2 آیت میں لکھا ہے، تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ ہم پہلا سیموئیل 19:23 آیت میں پڑھتے ہیں، جب سول بادشاہ نبیوں کے ماحول میں گیا تو خود بھی نبوت کرنے لگا۔ اسی طرح جب ہم بھی مسیحی بہن بھائیوں کے ساتھ رفاقت میں رہیں گے تو برکت پائیں گے اور ایک دوسرے کی ترقی کا باعث ہوں گے۔ ہم رومیوں 12:15 آیت میں پڑھتے ہیں، خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو
رونے والوں کے ساتھ رو۔ آج کل کے حالات میں اکثر اوقات فزیکلی کسی کی خوشی غمی میں شریک ہونا مشکل ہو جاتا ہے، مگر اس نیو ایج آف ٹیکنالوجی میں ہم زوم یا واٹس ایپ یا ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ بھی رابطہ کریں، میرے ساتھ بھی ضرور رابطہ کریں۔ فیلوشپ کے کچھ ممبران کے ساتھ تو پہلے ہی رابطہ ہے، مگر آپ سب جو اس یوٹیوب کی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ضرور رابطہ کریں، کسی بائبل کے سوال یا گھریلو باتوں کے سلسلہ میں۔ مجھ سے رابطہ مشکل نہیں، نیچے ٹیلی فون، واٹس ایپ یا ویب سائٹ کے ذریعہ سے رابطہ چیک کر سکتے ہیں۔ ہم وائز 4 باب 9 آیت اور 12 آیت میں پڑھتے ہیں، 1 سے 2 بہتر ہیں، تہری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی۔ جب ہم ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے ہیں تو ہمارا اپنا حوصلہ بھی بڑھتا ہے۔ ایک وقت سادھو سندر سنگھ سردیوں کے موسم میں پہاڑی علاقہ میں سفر کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک آدمی بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ اس نے اس کو اٹھایا اور موڈے پر رکھ کر چلنے لگا۔ دونوں جسموں کی گرمائش سے وہ شخص ہوش میں آ گیا اور سادھو سندر سنگھ بھی سردی کی شدت سے بچ گیا۔ ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے۔ میں روزانہ اپنی شخصی دعا میں گرجا کے بہت سے لوگوں کا نام بائی نیم یاد کرتا ہوں۔ بائبل میں ایوب کی کتاب کے آخری باب میں لکھا ہے کہ جب ایوب نے دوستوں کے لیے دعا کی تو خدا نے اس کی اسیری کو برکت میں بدل دیا۔ اسی وجہ سے گرجا گھروں میں اتوار کی عبادت کے ساتھ یوتھ فیلوشپ، سنڈے اسکول، وومنز فیلوشپ وغیرہ ہوتی ہیں، تاکہ ہم ایک دوسرے کو روحانی طور پر اور باقی باتوں میں مضبوط کر سکیں۔ آپ ضرور کسی اپروپریٹ فیلوشپ میں شامل ہوں۔ ہم افسیوں 5 باب 11 آیت میں پڑھتے ہیں، تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو، کیونکہ ان کا ذکر بھی کرنا شرم کی بات ہے۔ بائبل کے حوالے سے ببلیکل اور نان ببلیکل باتوں کی پہچان کریں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے سردار نے، جس کا ذکر یوحنا 16 باب 11 آیت میں ہے، بالخصوص آج کل کے زمانہ میں بہت سی نان ببلیکل باتوں کو سوشلی ایکسیپٹیبل بنا دیا ہے۔ اگر کسی بات میں آپ کو شبہ ہے تو کسی خدا کے خادم سے رابطہ کریں۔ حقیقت میں اس ویڈیو میں ان بری باتوں کا ذکر کرنا بھی شرم کی بات ہے۔ بعض ملکوں میں جہاں چرچ اور اسٹیٹ اکٹھے ہیں، ہم گرجا گھر کی پلپٹ سے بھی کچھ ببلیکل ٹیچنگ کا صحیح طریقہ سے بیان نہیں کر سکتے۔ ہم 2 کرنتھیوں 6 باب 14 آیت اور 17 آیت میں پڑھتے ہیں، بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت، ان میں سے نکل کر الگ رہو۔ اب ہم نے بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہیں جتنا، بلکہ شریروں کے حملوں سے بچنا ہے، اور شریر کے ہتھیاروں کو پہچان کر ان کو مسیح کو ساتھ لے کر پسپا کرنا ہے اور یسوع کا مضبوط گواہ بننا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یسوع کو ساتھ لے کر کس طرح چلنا ہے۔ اس سلسلہ میں آپ کے گرجا کا خدا کا خادم بائبل اسٹڈی میں شیئر کر سکتے ہیں۔ آخر میں 1 یونا 1 باب 7 آیت، لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ کاش خدا مجھے یہ توفیق بخشے کہ میں کہہ سکوں، آپ بھی میرے ساتھ پیچھے کہہ سکتے ہیں، آئے یسوع، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور آج سے تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ اور خداوند قبول کرتا ہوں۔ آمین۔